ایمان لانے کے بعد اگر کسی کو برے الفاظ سے پکارا جاتا ہے اور ایسے ہی اگر وہ آدمی پکارنے والا شخص مر جاتا ہے تو وہ ظالموں کی صف میں آ جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، سرزمین بھسہا میں نورون خط میں ڈوبی ہوئی ایک حسین شام، یک روزہ عظیم الشان جلسہ اصلاح معاشرہ جس کی نظامت فرما رہے ہیں ناظم جلسہ مجاہد حسنین حبیبی پھلوریا سیتامڑھی بہار۔ اس جلسے کے کوارڈینیٹر ہیں قاری فیاض فیضی صاحب، کنوینر ہیں محمد توقیر عالم صاحب۔ اس جلسے کے کمیٹی رہے شیخ ثناء اللہ صاحب، شمشاد عالم صاحب، شیخ انور صاحب، شاہ عالم صاحب اور شیخ اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم میرا اتباع کرو، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی باتوں کو مانو، یحببکم اللہ۔ جب اللہ کے نبی جناب مدنی کریم علیہ السلام کی باتوں کو مانو گے، حضور اکرم علیہ السلام سے محبت کرو گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ رب العزت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ اللہ رب العزت اپنے قرآن عظیم کے اندر ساری انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ کون ہو؟ اللہ اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، خوشی کے لمحات کو کیسے گزارا، غمی کے لمحات کو پیغمبر نے کیسے گزارا، اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی گزارنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہو گئے اور کام تو ہمارا میاں غیر مسلموں کی طرح ہے، یا غیر بھی دیکھے تو ہمارے اوپر ہنسنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہمارے کسی بھی کردار سے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر لمحے میں اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، تاجدار رسالت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھیں۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر جب شادی کا موقع آتا ہے، خوشی کا لمحہ آتا ہے، تو سارے نوجوان ناچ گانوں میں لگ جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اور جب موت کا وقت آتا ہے، گھر کے اندر کسی کی لاش، گھر کے اندر کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، تو ایسے موقع پر ہماری مائیں اور بہنیں کس طریقے سے بے آبرو اور کس طریقے سے بے حیائی کرنے لگتی ہے، ان کے سر سے دوپٹے بھی اترنے لگتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہ ہوتا کہ کون ہمارے سامنے غیر محرم آ رہا ہے، جو میری اس حرکت کو دیکھ کر کے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ان کے دماغ کے اندر آنے لگ جائیں۔ میرے بزرگوں، یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر ایک بہت برا رسم و رواج ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان غمی کے وقت میں اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے گال کے اوپر تھپڑ مارے، اپنے سر کے بال کو نوچنے لگ جائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ پتہ چلا ہمارا اور آپ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، تاجدار رسالت مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی محبوب چچا ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت ہے، ان کے ناش کے ٹکڑے کیے گئے، مسلح کیا گیا، ان کے سینے کو کھول کر کے کلیجے کو نکال کر ہندا چبانا چاہتی ہے، اپنے منہ کے قریب کرتی ہے، اپنے چہرے کو
بعد اسے دور کر دیتی ہے۔ بتاؤ یہ وہ وقت ہے اس مصیبت کی گھڑی میں تاجدار رسالت مدنی کریم علیہ السلام غصے کے انداز میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں 70 کافروں کو ماروں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو کیا پیغام دیا؟ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اے نبی اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں، انتقام لینا چاہتے ہیں، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو جس طریقے سے آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے، اس طریقے سے تم بھی کافروں میں سے صرف ایک کو نقصان پہنچا سکتے ہو، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر آپ نے صبر کیا تو صبر کرنے والے اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے۔ حضور کا کیا طریقہ ہے، اللہ کا کیا پیغام ہے، ہمیں شریعت کیا پیغام دیتی ہے؟ کیا خوشی کے لمحے میں بینڈ باجوں کے اندر ہم اور آپ مشغول ہو جائیں، غمی کا لمحہ آئے تو کیا ہم اپنے سر کے بال نوچنے لگ جائیں، گریبان کو چاک کرنے لگ جائیں؟ نہیں میرے بزرگوں، میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی کا پیارا انداز دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ فرمایا صبر کریں، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تاجدار رسالت مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ قبر کے پاس خوب زاروں قطار رو رہی ہے، خوب اشبار ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بوڑھی اماں کیا کر رہی ہو، جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ۔ وہ بوڑھی عورت الٹ کر کے کچھ ایسا جواب دیتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سر جھکاتے ہیں اور چپ چاپ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انداز کچھ اس طریقے کا کہ جیسے آج اگر ہم لوگوں کے سامنے چند لوگ مل کر کے اگر آ جاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ چلیے مسجد کی طرف چلیں، اللہ کی عبادت کو چلیں، تو ہم لوگ کس طریقے سے الٹ کر کے جواب دیتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے، میاں آپ جائیں آپ یہ کام کریں، میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا۔ تاجدار رسالت مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اس جگہ سے جانے لگے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے اس کے بعد ایک صحابی پیچھے سے گزر رہے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے بوڑھی اماں بتاؤ تو صحیح تو نے کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا ہے؟ اب وہ بوڑھی عورت چونک جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اللہ کے نبی محمد عربی ہیں، میں تو رونے میں اتنا منہمک تھی، مشغول تھی، میرے شوہر کا جنازہ، میرا شوہر قبر کے اندر ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بس اتنا سننا تھا کہ حضور علیہ السلام کا گزر اس راستے سے ہوا ہے، جنہیں تو نے کیا جواب دیا؟ وہ بوڑھی عورت چونک جاتی ہے، حیران ہوتی ہے اور ان کا سارا رونا بند ہو جاتا ہے، سارا رونا بند ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا یہ محبت کی علامت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ایک بوڑھی عورت کے دلوں کے اندر بھی کتنی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت فوراً دربار رسالت کا قصد کرتی ہے، آنے لگتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، مجھے معاف فرما دیں، مجھے معاف فرما دیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، وہ کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اصل یہ ہے کہ جیسے ہی کسی آدمی کو کوئی مصیبت آئے فوراً وہ آدمی صبر کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے 1 سال کے بعد تو ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے. صبر اصل وہ نہیں ہے. صبر اصل تو یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا فوراً آدمی صبر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. پتہ چلا اللہ کے نبی کا کیا طریقہ، ہمارا اور آپ کا کیا طریقہ ہے. ہمارے اور آپ کی زندگی میں محمد عربی علیہ السلام کی زندگی بالکل الگ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں. تو میں آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا تھا، تاجدار رسالت مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر اصل یہ کہ جس وقت ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے وہ اسی وقت صبر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بہت یہ مشہور ہے کہ مردوں کے اندر رونا نہیں آتا، اور مردوں کا جو دل ہوتا ہے وہ دل نہیں ہوتا بلکہ پتھر کا سل ہوتا ہے. میرے استاذ محترم اشرف العلوم کنوا کے اندر حضرت مولانا نسیم احمد صاحب دامت برکاتہم ایک واقعہ سنایا کرتے کہ ایک ایسا آدمی جن کے پاس 7 بیٹے. پنکھے کی ہوا ادھر کر دیجئے، ادھر کر دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ 7 بچہ ان کے پاس ہے اور 7 بیٹے کے سلسلے میں بارات متعین ہو گئی، شادی کی باتیں فائنل ہو گئی ہیں. اب 7 کی بارات جانی ہے، لیکن اچانک 7 بیٹا انتقال کر جاتا ہے. بتلائیے کسی کا ایک بیٹا اگر دنیا سے گزر جائے ان کے اوپر کتنی مصیبت آ جاتی ہے، لیکن یہاں 7 بیٹا اچانک انتقال کر جاتا ہے. اس باپ کے اوپر کیا گزرتا ہوگا، لیکن اس باپ نے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھا اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں انتظام و انصرام، کفن دفن، یہ ساری چیزیں میں اپنے طور پر تیار کروں. چنانچہ وہ باپ اپنے طور پر بازار جاتا ہے، کفن خرید کر لاتا ہے. جب کفن خرید کر کے اپنے گھر کی طرف لایا، 7 بیٹوں کا جنازہ گھر کے اندر موجود ہے. سارے محلے والے رو رہے ہیں، بوڑھی عورتیں بھی رو رہی ہیں. سب کے سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے لوگ بالکل ماتم کدہ بنا ہوا ہے، لیکن 7 بیٹے کا باپ ابھی بھی اپنے ہاتھوں سے گیا کفن خریدنے کے لیے. جب وہ کفن خرید کر کے لاتا ہے، اپنے گھر پہ آتا ہے، تو ایک عورت کہہ دیتی ہے کہ اس آدمی کے پاس دل نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتھر کا سل ہے، ابھی تو ان کو بے ہوش ہو چکا ہونا چاہیے. اتنا کہنا تھا کہ وہ آدمی فوراً انتقال کر جاتا ہے. پتہ چلا کہ کس آدمی کے دل کے اوپر کتنی مصیبت چھائی ہوئی ہے کون جانتا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خوب زار و قطار رونے لگ جائے، آنکھوں سے آنسو بہائے، ہائے بائے کرنے لگ جائے، بس غم انہی کے اندر ہے، دوسرے کے اندر غم نہیں ہے. میرے بزرگوں، اگر آنکھ سے آنسو گر جائے تو یہ گرنا یہ تو ایک محبت کی علامت ہے، لیکن میت کے اوپر ہم ان کا نام لے کر کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنے لگ جائیں کہ یہ انتقال کر گئے، اب کون ہمارے گھر کو دیکھے گا، کون گھر پہ پیسے لا کر دے گا، ایسی باتوں کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. جو بیان کر کے رونے کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیارا طریقہ ہے. تو میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھو اور اسی کے مطابق عمل کرو. قرآن عظیم کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. اللہ رب العزت خود ہمارے اور آپ کی اصلاح فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. اگر کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر ہو، اللہ رب العزت کی نظر میں ہم سے زیادہ بہتر ہو. لہذا ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. کوئی مالدار غریب انسان کا مذاق نہ اڑائے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے عورتوں سے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ یہ عورت جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہے وہ عورت ان سے اللہ رب العزت کی نظر میں زیادہ بہتر ہو. کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کو آپ پڑھ لیجئے کس طریقے سے ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں مذاق اڑانا یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے، یہ تو کفاروں کی صفت ہے، مشرکین کی صفت ہے. ہم اور آپ کے دل کے اندر یہ ہو کہ اگر ہم میں کا کوئی انسان غلطی پر ہے تو نیت اصلاح کی ہو اور اصلاح کی نیت سے انہیں سمجھانے کی، بتلانے کی کوشش ہونی چاہیے. کسی کا مذاق اڑانا یہ ایمان والوں کا انداز نہیں ہونا چاہیے. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فرمایا ایمان لانے کے بعد برے القاب سے نہ پکارو، برے القاب سے نہ پکارو، کسی کی چغلی نہ کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. ایمان لانے کے بعد اگر کسی کو برے الفاظ سے پکارا جاتا ہے اور ایسے ہی اگر وہ آدمی پکارنے والا شخص مر جاتا ہے تو وہ ظالموں کی صف میں آ جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. جیسے مثال کے طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر بچپن میں چوری کر لیا یا جوانی میں چوری کر لیا، اب پوری زندگی آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اولاد اگر آ گئے دنیا میں تو ان کے اولاد کو بھی کہا جاتا ہے یہ تو چروا کا بیٹا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ میں اللہ کے قرآن سے استدلال کر کے کہہ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا ایمان لانے کے بعد جو اس نے پہلے گناہ کیا ہے، جو انہوں نے گناہ کیا، اس گناہ کی طرف ایمان والے کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے ختم کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت سے وہ بندہ معافی مانگ لیا ہو، اللہ سے استغفار کر لیا ہو، پھر بھی آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے اسی انداز میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. حضرت مولانا صدر عالم صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب ان کا خطاب ہونا ہے. آپ حضرات بھی ان کے انتظار میں ہیں. انہی باتوں پر اپنی تقریر ختم